بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ساتھ احترام میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے، بے پایان و کرم سے، اس کے احسان سے آج ہم نے 20 پارے مکمل کر لی۔ تیاری کرتے کرتے 20 پارے آج کی منظر 20 رکوعات اور 225 آیات بینات پہ مشتمل ہے۔ آج سورہ نمل سے ہم نے منظر کو شروع کیا۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ پیچھے ایک سورت 14ویں پارے کے اینڈ پہ تھی سورہ نحل، شہد کی مکھی، اور یہ واقعہ بڑا خاص اس میں کیونکہ نمل کا ہے، چونٹی کا ہے، اس لیے اس سورت کا نام چونٹی رکھ دیا۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ چونٹی۔ آگے پھر سورہ قصص ہے، سبحان اللہ، پھر آگے سورہ العنکبوت ہے جس کے ہم نے 4 رکوع پڑھ لیے اور 3 انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی، 21واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے پایا لطف و کرم سے نوازا۔ ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بے پایا لطف و کرم سے نوازا۔ علم عطا کیے، چڑیاں کیا بولتی ہیں، ہدہد پرندہ کیا بولتا ہے، بڑے بڑے پرندے کیا بولتے ہیں، جانور کیا بولتے ہیں، جن کیا بول رہے ہیں، ہوائیں فضائیں کیا پیغام دے رہی ہیں، پہاڑ کیا کہہ رہے ہیں، درخت کیا تسبیح کر رہے ہیں، یہ ساری بولیاں اللہ کریم نے ان اپنے پاک پیغمبروں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کر کے ساتھ پرندے اوپر اٹھتے آ رہے ہیں۔ قربان جائیں، کیسی بادشاہی تھی کہ آپ کا تخت ہوتا تھا، ہوا میں چلتا تھا، ایک سبک رفتاری کے ساتھ بڑے پیار سے ہوا اس کو لے کے چل رہی ہے، اوپر پرندے چل رہے ہیں، نیچے انسان چل رہے ہیں، پیچھے جنات چل رہے ہیں۔ اب یہ لشکر چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، سیر کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک مقام پہ، ابھی آپ ہر تفسیر اس کو لکھتی ہے، جیسے تفسیر خازن ہے، تفسیر جمل ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر روح البیان ہے، روح المعانی ہے، جن سے ہم ہر روز جو بیان کرتے ہیں، انہی تفسیروں میں سے ہی ہم لیتے ہیں یہ چیزیں۔ جو تفسیر طلب ہوتی ہیں ان کو ان تفسیروں سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی لشکر 3 میل دور ہے، آگے چیونٹیوں کا بہت بڑا بسیرا ہے، بڑے گھر ہیں چیونٹیوں کے، پھیلی ہوئی ہیں پورے علاقے میں۔ اگر آپ نے دیہاتوں میں اور پرانے علاقوں میں سیر کی ہو تو گندم کے دنوں میں بھی یہ چیونٹیاں کافی نکل آتی ہیں، تو ان چیونٹیوں کی ایک اپنی بادشاہی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی کا ایک اپنا نظام ہے نا، شہد کی مکھیوں کا، اس طرح چیونٹیوں کا بھی قدرت نے ایک اپنا نظام بنایا، ان کے اندر بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اور ان چیونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جب سفر کرتی ہیں، کہیں جاتی ہیں، تو یہ ایک لائن میں، قطار میں چلتی ہیں، قطار میں چلتی ہیں۔ اگر یہ دانہ اکٹھی کرتی ہیں، اس دانے کو اپنے بلوں میں لے جا کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ گندم کا دانہ 2 ٹکڑے نہ کیے جائے تو یہ جم آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو آدھا کر دیتی ہے۔ اور جو اس سے چھوٹے بیج ہیں، جس طرح سرسوں کا بیج ہے، ساگ کے بیج ہیں، دھنیا ہے، یہ جو چھوٹے بیج ہیں، ان کے 2 ٹکڑے نہیں کرتی، ان کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ یہ آدھا بھی جم آتا ہے۔
آدھا بھی پیدائش دیتا ہے، اس لیے اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بظاہر ایک بالکل ہم سب سے حقیر اور ایک غریب چیونٹی جس کو دیکھتے ہیں، اس کو کتنا اللہ کریم نے شعور عطا کیا ہے، بارش آنے سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر جلدی اپنے دانے جو ہیں نا وہ اپنے بلوں میں لے آتے ہیں۔ بلوں میں اگر بارش کا پانی چلا جائے پھر دھوپ نکلتی ہے تو وہ بیج باہر لے جاتے ہیں، باہر خشک کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، پھر بارش آنی ہے تو پھر کھینچ کے اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اگر بل خراب ہو جائے تو ان کے اندر جو ان کے سنتری ہیں، پوری ایک فوج وہ ہے، الگ نظام ہے، وہ فوج جو ہے نا پھر اس میں لگ جاتی ہے، اس مٹی کو جوڑنے میں، الگ کرنے میں، اس سوراخ کو بل کو صحیح کرنے میں، وہ فوج جو ہے وہ ان کے مستری لگ جاتے ہیں، تعمیر کرنے میں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی ایک بڑا ڈسپلن ہے اس چھوٹے سے جاندار کے اندر۔ اب یہ 3 میل پہ ان کی بلیں تھیں اور بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور لشکر نے اسی جگہ سے گزرنا تھا، اور وہ جو کہ کافی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، لشکر وہاں سے گزرنا تھا، تو چیونٹی 3 میل پہ اس کو محسوس ہو گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس کو یہ احساس ہوا تو وہ فوراً وہ چیونٹیوں کی جو سردار تھی وہ بول اٹھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کا مضمون بن گیا اس کی بات۔ اس سورت کا نام ہی چیونٹی رکھ دیا۔ چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی ہے، چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا لاؤ لشکر ساتھ ہے، تو یہاں سے گزریں گے، کہیں بے خبری میں رگڑی نہ جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ نبی تو ظلم نہیں کرتا، لیکن بے خبری میں فوج جو ہے وہ یہاں سے گزری اور تم بلوں میں نہ گھسی تو ان کے پاؤں کے نیچے آ سکتی ہو، لہذا اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ، جلدی نکل جاؤ۔ اپنے اپنے بلوں میں چونٹیاں گھسنے لگیں۔ قربان جائیں نبی کے سماعت پر کہ 3 میل کے فاصلے پر تخت اڑتا آ رہا ہے، تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سنا۔ 3 میل سے چیونٹی کی بات اس کو سن لیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ارے 3 میل سے چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ نبی سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے جی، اس کو ذرا اس کو سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ ایک چیونٹی کو یہ علم ہے کہ آنے والا اللہ کا پاک پیغمبر تشریف لا رہا ہے اور 3 میل سے احساس کر رہی ہے۔ اور پھر ادھر نبی کا کمال ہے کہ 3 میل سے چیونٹی کی اس بات کو سن کے مسکرا رہے ہیں۔ اس کی اس بات پر اللہ کا پاک پیغمبر تخت پر ہی مسکرا رہا ہے، اور وہاں روک دیا سارا قافلہ، رک جاؤ۔ ہر کوئی، پوری فوجیں، پرندے بھی رک گئے، جنات بھی، انسان بھی، گھوڑے بھی ساتھ، جو سارا لشکر وہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں گھس گئیں، پھر اللہ کا پاک پیغمبر فوج کو لے کے نکلا۔ اور یہاں پھر اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ میرے مولا کریم مجھے توفیق عطا فرمائے رکھ، یہ جو تو نے نعمتیں کی بارش کی ہے میرے اوپر اور میرے والدین پر، تو نے انعام اکرام کیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس آل داؤد پر جو تیرے کرم ہوئے ہیں مولا کریم، توفیق دیتا رہے کہ تیرا شکر ہم ادا کرتے ہی رہیں، تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ہمیں نا جو تیرے صالح لوگ ہیں نا، بہت ہی پیارے تجھے لگتے ہیں، مجھے ان میں شامل رہا۔
یہاں سے آگے چل نکلتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ یہ اب ایک پرندہ ہے، چڑیا ایک ہے، اس کا نام قرآن مجید نے ہدہد کہا ہے۔ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی ایک کمال ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا، جس جگہ کا نیچے کا پانی میٹھا ہوتا یہ پرندہ بتا دیتا کہ یہاں پانی نیچے میٹھا ہے۔ یہ چونچ زمین پر چونچ مار کے اپنی بتا دیتا تھا یہاں پانی کڑوا ہے اور یہاں پانی میٹھے کا چشمہ ہے۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ اسی وقت کھدائی کر کے میٹھا پانی نکال کے پوری فوج کو سیراب کر دیتے۔ کیا بادشاہی ہے، کیا بہار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ ہو دنیا کے اندر 4 بادشاہوں میں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی ہے، 2 کافر اور 2 مسلم۔ مومنوں میں مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، دوسرے سکندر ذوالقرنین جو پیچھے آپ پڑھا، اور کافروں میں ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود، جس نے پوری دنیا میں انہوں نے بھی بادشاہی کی ہے۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبح کو جب حاضری لگاتے، کمال ہے، ایسا نظام سلیمان علیہ السلام کا، اللہ اللہ اللہ، ہر چیز پہ نظر ہے اور خدا کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہے۔ اتنا عظیم نظام، ہر جاندار کی، جنوں کی جو ہے ان کی حاضری الگ الگ لگ رہی ہے، انسانوں کی الگ لگ رہی ہے، پرندوں کی حاضری لگ رہی ہے، ہر جاندار کی حاضری لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ؟ ایک نظر ایسے دیکھا اپنے پورے لشکر کو، کہاں کہاں تک پھیلا ہوگا وہ لشکر۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تو وہ غیر حاضر ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس عذر ہوا تو پھر تو میں دیکھوں سنوں گا، ورنہ اسے میں ذبح کر دوں گا۔ کیوں غیر حاضر ہے؟ یہ جلال تھا بہت بڑا، اور اس جلال آگے آئے گا انشاءاللہ، ابھی چل رہے ہیں آگے آگے انشاءاللہ جو منزل آئے گی، خاص چیزیں انشاءاللہ اس موقع پر بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے، کچھ وقت گزرا کہ ہدہد پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، رستے میں اس کو خبر دے دی گئی کہ آج تیری خیر نہیں۔ اللہ کا کہا پیغمبر بہت آج ڈرا دیتے پر۔ اس نے کہا کہ کوئی عذر سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی عذر معقول ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اس نے کہا خیر، ہدہد جا ڈرتا ڈرتا کانپتا کانپتا آہستہ آہستہ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اوپر سے پکڑ کے کھینچ کے آ کے، کہاں تھا؟ کیوں غیر حاضر ہوا؟ حضور عرض یہ ہے کہ میں بس ادھر سے اڑا، اڑتے اڑتے میں ملک یمن چلا گیا، سبا میں۔ وہاں میں نے ایک دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ بادشاہی کر رہی ہے، اتنا عظیم اس کا لمبا چوڑا تخت ہے، اتنا اونچا تخت سونے کا اور موتیوں سے مرصع جڑا ہوا، اور وہ لوگ پوجا کرتے ہیں سورج کی۔ بس میں تو حضور بس صبح ایسے نکلا، اڑتا اڑتا بس ایسے نکل گیا، تو یہ کچھ میں دیکھ گیا، اور بہت بڑا اس کے پاس تخت۔ میں اچھا یہ تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے تو سچ بول رہا ہے یا سچ نہیں بول رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس خط کا عنوان تھا کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سبا کی ملکہ کی طرف ہے۔ میں اللہ کے نام سے اس خط کو شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان، ہر دم رحم فرمانے والا ہے، اور بغاوت نہ کرنا، کوئی شوخی نہ دکھانا، بفرما بردار ہو کے چلی جاؤ۔ یہ خط میں جلال تھا، انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر لکھا وَلَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یہ عبارت اوپر لکھی ہوئی، آپ نے فرمایا کا لے جا اور جا کے وہاں پہنچا دے، اور پلٹ کے بیٹھے رہنا، دیکھنا کہ کرتے وہ کیا ہے، آ کے خبر دیں۔
ہدہد نے چونچ میں وہ رکا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لے لیا، اڑ گیا۔ ملکہ بلقیس سبا کی ملکہ کے جا کر کے تخت پر لیٹی ہوئی تھی، چپکے سے رکھ کے پیچھے ہٹ کے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ اٹھی، جو اس نے دیکھا یہ کاغذ کیا، اس نے جو دیکھا کاغذ، حیران ہو کہ یہ کیا ہے، کیسے آ؟ اس نے اپنا تخت لگایا اور سب کو بلا لیا، ساری کیبنٹ اکٹھی ہو گئی، وزیر مشیر بھی آ گئے، فوج بھی آ گئی، افسر سارے بلا کے اپنی شورا کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے ایک خط ملا ہے، اور یہ خط کسی ایسے ویسے آدمی کا یہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی عظیم کوئی سلطنت کا مالک ہے، یا وہ پیغمبر ہو سکتا ہے یا کوئی بہت بڑا بادشاہ اس دنیا کا ہے، جس کے خط کے اندر یہ جلال مجھے نظر آتا ہے۔ اس طرح کا یہ خط ہے، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فوج نے کہا جی ہم بڑھ جائیں گے، اڑا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ جب یہاں پھر داخل ہوتے ہیں وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور تباہی ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں مروانا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنی بادشاہی کو لڑائی کے بھینٹ نہیں چلانا چاہتی ہوں، بات یہ کہ ایسا کیا جائے تحفے طائف تیار کیے جائیں، اس کے ساتھ لوگ بھیجے جائیں اور یہ گفٹ پیش کیا جائے بادشاہ کو، وہ وہاں جا کر کے سارا نظام وہ دیکھ داکھ کے آئے، پھر وہ جو بات کرے گا پھر اس کے مطابق اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ سب نے اتفاق کر لیا، سونے کی اینٹیں، باندیاں، غلام، بڑے بڑے عظیم تحفے طائف، بڑے عظیم عظیم دل یعنی گھوڑے اور جوڑے، یہ سارا کچھ تیار کر کے تقریباً 500 کی ساتھ نفری غلاموں کی اور باندیوں کی اور فوج کی یہ گفٹ لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں سے چلے؟ یمن سے چلے، اور دمشق آنا تھا۔ دمشق میں پایا تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ جو فلسطین اور یہ علاقہ سارا ہے، یہ سارا شام ہی اس کو کہا جاتا تھا، یہاں پایا تخت۔ یمن جہاں سبا ہے، عرب کا اینڈ ہے، جہاں سے لگا لو تم کے وہ کیا ہے ریڈ سی جو شروع جہاں سے ہوتا ہے، بحر احمر۔ اب وہ لشکر ان کا چلا، جب قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ ان کے آنے سے پہلے اینٹیں سونے کی اور چاندی کی لے کر کے ان کے راہ سے پہلے ہی میلوں بچھا دی جائے، تاکہ وہ اس کو دیکھیں کہ ادھر تو یہ حالت ہے، یہ ہماری چاندی اینٹیں کیا کریں گے۔ انہوں نے آرڈر اسی وقت دیا، انہوں نے اس طرح سجا کے رکھ دی ہر چیز، جنہوں نے آنن فانن۔ وہ جب پہنچا قافلہ، وہ تو دیکھ کے بڑی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا بھی ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں یہ حالت ہے، اس کا مقابلہ ایسے آدمی کا کہاں کر سکتے ہیں۔ کئیوں نے کہا نہیں، اب یہاں تک آگے چلنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا بھی آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کریم نے اتنے خزانے مجھے عطا کیے، لے جاؤ۔ واپس چلے گئے۔ اب بلقیس نے اپنا جو تخت تھا، جو وہ 7 محلوں میں بند اس نے اس کو کیا، اور وہاں سے لاؤ لشکر لے کر کے سبا سے اب چلی دمشق۔ جب قریب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگا کے بیٹھے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے اس کے آنے سے پہلے یا اس کا تخت لے آ؟ ہے کوئی تم میں؟ اب اپنی جو کیبنٹ ہے، اپنی جو محکوم ہے، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کی طاقت کا مظاہرہ کرایا جا رہا ہے۔
قرآن نبی کی طاقت یہاں نہیں بیان کر رہا، نبی کے غلاموں کی طاقت دکھا رہا ہے۔ نبی کی طاقت کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ بس 3 میل سے جو چیونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، ہم کانوں میں پکڑ کے سینکڑوں چیونٹیاں ڈال دیں، ہمیں تو کچھ سمجھ کانوں میں ڈال دے نہیں جائے، تو 3 میل سے نبی چیونٹی کی آواز کو سن رہا ہے۔ کمال ہے یار، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز نبی سن رہا ہے 3 میل سے، اور تیری میری آواز صلاۃ و سلام کی آقا مدینے نہ سنے۔ افسوس ہے وہ آدمی ایسا کی طرح کہ جو وہ نہیں سن سکتے۔ وہ اللہ کے بندے، خدا کا خوف کر، ادھر چیونٹی کی آواز کو نبی سن رہا ہے، تو حضرت انسان ہے، تو امتی ہے، محبت میں پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی امتی جہاں کہیں بھی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، اس کا سلام میرے اوپر پیش ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کے باپ دادے کو پہچانتا ہوں۔ اللہ کریم نے میری جان مجھ میں داخل کر دی ہوئی ہے، واپس کر دی ہوئی ہے، میں زندہ ہوں اپنی قبر میں، اور میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کہتے کہ جب کوئی حضور پر سلام پڑھتا ہے نا تو حضور کی جان واپس آ جاتی ہے، جب وہ سلام نہیں پڑھتا تو جان پھر نکال لی جاتی ہے، جب کسی نے سلام پڑھا پھر جان ڈال دی، جب کسی نے سلام نہیں پڑھا پھر جان نکال لی۔ افسوس ہے ایسی سوچ پر، تحفے ایسے دماغ پر اور ایسے علم پر۔ یہ جان ہر وقت کوئی لمحہ بتاؤ تو اسی 24 گھنٹے کے اندر کوئی لمحہ ہے ایسا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور سلام نہ پڑھا جا رہا ہو؟ 24 گھنٹے تو 70,000 فرشتہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت انسان تو دنیا مشرق و مغرب کا حساب لگانا، کوئی ایک لمحہ مجھے بتا دے جہاں ذکر نہ ہو رہا ہو، کوئی لمحہ بتا دے نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی لمحہ بتائے اذان نہ ہو رہی ہو، کوئی لمحہ بتائے درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو پڑھتا ہے نا ہر کوئی نماز کے اندر، سلام ہو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں، یہ تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، اگر اور کثرت نہیں کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت داخل کی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، داخل کی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے۔ یہ عظمت ہے نبی کی، نبی کو تکلیف اور دکھ دیا جا رہا ہے، ہر لمحے جان نکالنا، ہر لمحے ڈالنا، ہر لمحے نکالنا، یہ کیا ہو؟ حدیث کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھا، اس کے بعد اللہ کریم نے میری جان کو میرے ہی جسم میں لٹا دیا ہوا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اطہر جب نکالی گئی، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم مجھے تو نے بدن مصطفیٰ سے نکالا ہے، اب جان کو رکھنا کہاں؟ بدن مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ ہو تو روح کو وہاں رکھا جائے۔ اللہ کریم نے واپس اسی ہی روح کو جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بدن اطہر میں ڈالا، اور آپ زندہ و تابندہ ہیں اپنی قبر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ حرم، یہ مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، جو امام مسلم بخاری کے بھی استاد ہیں وہ بھی ان حدیثوں کو لے رہے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبی کے جسم کو کھانا، نبیوں کے جسم، صرف نبی نہیں، نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، نبی رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن شہیدوں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو شہید کا درجے جو نیچے ہے نبی سے، یہ تو اس کو شرف حاصل ہے، تو نبی کا مقام تو اس سے بھی بلند تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اپنے امتیوں کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے جنوں کے اندر، میرے جنوں میں سے، میری فوج میں سے، میرے انسان جو میرے امتی ہیں ان میں سے کسی کے اندر طاقت ہے، دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن میں مضمون بنانا چاہتا ہے، قیامت تک سنانا چاہتا ہے۔
تجھے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کا امر ہو تو میں تخت لا سکتا ہوں اس مجلس کے برخاست ہونے تک، مجلس کے برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اب اس نے یہ بات اگلی کر دی نا کہ مجھ میں یہ طاقت بھی ہے اور میں سلیمان علیہ السلام نے اس کی آفر قبول نہ کی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک شخص آپ کا صحابی، ہر تفسیر نام آصف بن برخیہ اس کا بتاتے ہیں، اس کو اللہ کریم نے کتاب کا علم عطا کیا ہوا تھا، ساری کتاب کا نہیں، کچھ علم۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ کا آرڈر ہو تو پلک جھپکنے سے پہلے تک۔ کتنی عجیب قرآن مجید۔ کوئی آدمی حدیث کہتے کوئی نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ آج لوگوں کو بڑا آسان طریقہ، جو بات فضیلت میں آئے گی نا، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کوئی اچھی سے اچھی بات آئے گی نا، کہیں گے جی حدیث ضعیف ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، خدا کا خوف کرو۔ حدیث ہے، وہ ضعیف کیسے ہوگی؟ یہ تم ضعیف ہو، حدیث نہیں ضعیف ہے، تمہاری ایمان ضعیف ہے، تمہارے ایمان ضعیف ہو چکے ہیں۔ حدیث ضعیف، یہ ڈیفینیٹ جو ہے پتہ کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کے اقسام کیا ہیں، حدیث صحیح کس طرح بنتی ہے، حسن کس طرح بنتی ہے، ضعیف کس طرح بنتی ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے، یہ پورا اصول حدیث ہے۔ الف بے پڑھی نہیں ہے اور بس ایسے ہی رٹی رٹائی چند چیزیں، اور اس قوم کے ذہن نوجوان نسل کو خراب کر کے رکھ، نہ رب سے، رسول سے محبت، نہ اولیاء سے محبت کا چیپٹر ہی کوئی نہیں، جیسے خشک سارا دین ہے۔ یہ جو کچھ ہم ہر رات بیان کرتے ہیں، ان کے اندر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے جو واقعات اس نے بیان کیے ہوئے، بھائی چلو بیٹھ کے سٹوریاں سن لی، کوئی الف لیلہ کا قصہ چھیڑ دیتا تھا، کوئی بادشاہ کے قصے جھوٹے موٹے، کوئی جنوں کے قصے چھیڑ دیتا تھا، چلو بھائی تم قرآن کی سٹوریاں جو نہیں یہ پڑھیے سنی کرو۔ اللہ یاد تو ہدایت نامہ ہے، ہدایت انسانوں کے لیے، متقین کے لیے۔ قرآن سارا انہا ہی تذکرہ، یہ سارے کا سارا ہی نصیحت نامہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ہے کوئی رب کی راہ پہ آنے والا؟ آؤ جس کا جی چاہے اس راہ پہ آ جاؤ، یہ رب کی طرف جاتا ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ کو دل بہلانے کے لیے نہیں، یہ تمہیں سمجھانے، تمہیں نصیحت دینے کے لیے۔ خیر، سلیمان علیہ السلام کہ اس صحابی نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ گئے کب اور آئے کیسے، تخت کیسے لے آئے، جو 7 محلوں میں بند تھا، کر کے آئی تھی، دروازے قفل لگا کے، تالے لگا کے آئی تھی، وہ آ کس طرح کیا؟ وہ آ چکی ہے ابھی قریب۔ آپ نے جنوں سے فرمایا فوراً اس کا جو نقش و نگار ہے نا اوپر، مزید لال اور موتی اور کیا کیا جڑ دو اس کے اوپر، دیکھو وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ اور جو ہی تخت حاضر ہوا، اس وقت سلیمان علیہ السلام نے، قربان جائے، زبان پہ یہ الفاظ ہیں، ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میرا شکر کرتے ہو یا میری ناشکری کرتے ہو۔ ارے جو شکر کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے کس کی پرواہ؟ بلقیس پہنچی، تخت دکھایا گیا،
تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ اس نے غور سے دیکھ کے کہتی جی تو وہ ہے ہی میرا تخت۔ اگلی ایک کہانی اور ڈال دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں اپنا تخت سجایا تھا اور جہاں اپنا سٹنگ کی انہوں نے بیٹھے تھے، اس کے چاروں طرف بلوری شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی رواں ہے، پانی کے اندر مچھلیاں چل پھر رہی ہیں، اس کے درمیان آپ نے اپنا تخت لگایا۔ اب بلقیس کو بلایا بھی ٹھیک ہے چل بیٹھتے ہیں وہاں جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ساری دنیا جن کیا ہر چیز انتظار میں اور استقبال میں، اور ایک عجیب منظر ہے، دیکھ کے وہ حیران ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں، یہ کیا دیکھ رہی ہوں۔ جب اس نے آ کے فرش دیکھا نا، فرش کے اوپر اس نے اس طرح اپنے پونچے جو نا اوپر چڑھائے، اوپر کھینچے اپنے سلوار کے پونچے پہ، نیچے پانی ذرا گہرا ہے کیونکہ پانی کے اندر سے گزر کے آگے تخت پہ پہنچ رہا ہے۔ جو اس نے پونچے اٹھائے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نیچے ہے، اوپر اس کے شیشہ ہے۔ اس وقت پکار اٹھی، یہ کیا ہو؟ اس وقت کہتی ہے اللہ میں اپنے اوپر زیادتیاں کرتی رہی زندگی بھر، سورج کی پوجا کی کرائی، اس سمت لگی رہی، میں بھولی رہی، تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو سارے جہانوں کا وہ ساری سلطنت میں بادشاہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو یہاں چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں جو بڑی خاص اور خاص آج ایک بات بہت بڑی خاص وہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ سورہ قصص جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ یہ جو تیرا بچہ ہے نا موسیٰ، بچہ بھی نام تو اس کا موسیٰ رکھا ہے نا، موسیٰ کا معنی یہ پانی سے ملنے والا، اس کا لفظی معنی، اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا جی، کیونکہ پانی سے ملے تھے۔ اب آگے وہ یہی تو بات آ رہی ہے آج۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کو یہ الہام فرمایا، اس کے دل میں یہ بات ڈال کہ تو اپنے سے لخت جگر کو دودھ پلاتی رہے۔ جو پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے جوتشی، جوگی، جادوگر، اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ فرعون سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے محلے کی طرف سے ایک بچہ اٹھے گا جو تیرا تخت تاخت و تاراج کر دے گا، تیری بادشاہی ختم کر دے گا، ایسا بچہ ہے آنے والا دنیا میں۔ اس نے اصل میں دیکھا تھا خواب فرعون نے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے اس طرح ایک بچہ آیا ہے، ایک آیا ہے آدمی جس نے آ کے میرے تخت کو آ کر کے نے ریخت کر دیا ہے، اس کو توڑ پھوڑ دیا ہے، ختم کر دی میری بادشاہ۔ تو اس کو جب فکر ہوئی، اس کے جوگیوں نے، اس کے جوتشیوں نے اور اس کے جادوگروں نے، اس معبرین نے، اس نے کہا کہ یہ تیرا خواب بڑا خطرناک ہے، بنی اسرائیل قوم میں سے ایک بچہ اٹھے گا اور جو آ کر کے یہ تیری تباہی کرے گا۔ اس نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کی کیبنٹ میں ہارون، حامان، ہارون علیہ السلام تو آپ کے بھائی تھے، حامان اور قارون اور اس طرح کے لوگ سب نے یہی مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو تو ذبح کر دیا جائے۔ بچے ذبح ہونے شروع ہو گئے، بچیاں زندہ رکھی گئی۔ تھوڑا ہی عرصہ بیتا ہے تو ایک نیا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ یہ اسرائیل ہے ہمارے غلام، ان سے ہم لیتے ہیں کام بگاڑ، سارے کام کاج ان سے لیتے ہیں، بنی اسرائیل سے، اور ان کے مرد ختم ہو گئے تو ہمارے کام کاج کون کرے؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال زندہ رہنے دیے جائیں، 1 سال ذبح کر دیے جائیں، 1 سال بچے زندہ رکھے جائیں، 1 سال ذبح کر دیے جائے۔ پھر یہ قانون اس نے جاری کر دیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے زندہ رکھے جاتے تھے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال بچے ذبح ہونے تھے۔ اب ان میں جب حضرت سلیمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو والدہ کو بڑا غم لاحق ہوا، دکھ ہو گیا کہ بنے گا کیا میرے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ کریم نے فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی ڈھارس بنا دی، اس پر اپنا سکون اور اپنی طرف سے صبر اس کے اوپر ایسا اتار دیا کہ بھئی یہ بھائی جو ہے یہ اپنے لخت جگر کے معاملے میں پریشان نہ ہو۔ ہم نے سکون اس کو ایسا دیا اور اس کی طرف اعلان کر دیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر تو اس بچے کو نہ سنبھال سکے نا اور خطرہ تو سمجھے کہ بہت بڑھ گیا ہے، تجھے خوف لاحق ہو گیا کہ میرے بچے کی اگلے لمحے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا روتا بھی ہے، کسی وقت پڑوسیوں کو پتہ چل جاتا ہے، خبر ہو جائے گی کسی دائی کو کسی سپاہی کو، تو فرعون کو خبر ہوگی تو بچہ میرا ذبح ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب تجھے خوف لاحق ہو نا تو سنبھال نہ سکے اس بچے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دینا، میں جانوں میرا موسیٰ جانے۔ اللہ اکبر، میں اس طرح بھی حفاظت کر لیتا ہوں۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کس گھر میں پالا؟ جس گھر میں بت تیار ہوتے تھے، بت گر کے گھر میں بت شکن بھیجا ہے، ادھر فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھایا ہے، اس کی قدرتیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں اس کو، دریائے نیل میں اس کو بہا دینا۔ جب دریا میں اس کو بہا دینا نا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو تیری طرف لٹا دیں گے اور تیرا یہ بچہ تو نبی مرسل ہے، نبی مرسل بننے والے تھے، نبی ہے تیرا بچہ، تیرا رسول ہے تیرا بچہ، ہم اسے رسول بنانے والے ہیں اور اسے تیری ہی گود میں پلٹانے والے ہیں۔ اب یہاں بڑی ایمانداری سے بات کریں، بڑی ایمان، آج کل جو حشر ہو رہا ہے سن سن کے آدمی کہتا مولا کریم امت کو ہو کیا گیا، یہ کیوں فرقہ ہو گئی، لخت ہو گئی۔ آپ پیچھے سن کے آئے ہیں کہ حضرت مریم کو پتہ ہے کہ میرے ہاں جو میرا یہ بچہ شیر خار عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ نبی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت ابھی دی گئی، پیدا تو بعد کی بات ہے، پہلے ہی ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر بچہ آئے گا، نام یحییٰ ہوگا، جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، سید ہوگا، پاک دامن ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ پیچھے آپ تفسیر سے یہ چیزیں سنیں۔ بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتا میرا بیٹا نبی ہے، مریم کو پتا میرا بیٹا نبی ہے، اور رسول کی والدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 40 سال پتہ ہی نہ ہو میرا رسول، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کسی ایک لکھنے والے ظالم نے لکھ دیا، غلط لکھا گیا، جس طرح لکھا گیا، اس کے بعد اتنی حدیثیں درجنوں ایک طرف ملتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تک پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ خاتون کو ایک بزرگ ملتے ہیں، وہ آ کر کے بشارت دیتے ابشری بسید المرسلین، تجھے بشارت ہو تمام نبی اور مرسلوں کے سردار تمہیں نصیب ہونے والے، یہ ماں کو خبر دی گئی۔ تو یہ حدیثیں ضعیف نہ کہا جائے، ورنہ یہودیوں کو پتہ چل گیا نا بھئی ان کے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے بھئی ہمارا جو ہے نا رسول جو تھا موسیٰ، اس کی ماں کو پتہ تھا جب اس نے دریائے نیل میں بایا تھا نا، اس کو ان کا قرآن کہتا ہے کہ ماں کو پتہ تھا کہ یہ رسول ہے،
اور مسلمانوں تمہارے رسول کو تو خود 40 سال نہ پتہ چلا، تو پھر چھوڑو اس رسول کی طرف آؤ نا جس کو چھوڑ کے اس کی ماں کو بھی پتہ ہے بھی یہ رسول ہے۔ تمہارے تو اپنے رسول کو 40 سال پتہ نہ چلا کہ میں رسول ہوں، تو پھر آ جاؤ نا، چھوڑ دو اس کو، ادھر آ جاؤ جو ہمارے اس رسول چھوڑ کے رسول کی ماں کو پتہ ہے کہ یہ رسول ہے۔ عیسائیوں نے پڑھ لیا تو وہ کہیں گے پھر آ جاؤ نا ادھر، جو نبی ہمارا 3 دن کا پنگوڑے میں اعلان کر رہا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کیا جواب ہے؟ دوسری طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں ہمارے نبی، بالکل حق ہے، تو پھر یہ دعویٰ اس کو کون قبول کرے گا؟ لہذا جتنی حدیثیں میلاد کے موضوع پر ساری حق ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی میلاد کا فائدہ کیا منانا؟ اللہ کے بندو، میلاد شرک کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں میلاد ہے کیا؟ میلاد شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ میلاد اسی کا ہوتا ہے جو پیدا ہو۔ ہم رسول کو خدا نہیں سمجھتے، ہم اسے رسول سمجھتے ہیں۔ رسول نبی پیدا ہوتا ہے، خدا پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہر دن بے شک میلاد مناؤ۔ میلاد منانا دلیل ہے توحید کی سب سے بڑی کہ ہم اس نبی کو نبی مانتے، اس کا میلاد کراتے ہیں اور کرتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں جو پیدا ہو، میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ پیچھے نہیں تم نے یحییٰ علیہ السلام کا سنا، جو اللہ کریم فرماتے ہیں سلام علیہ، سلام ہو ان پر، کس پہ؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن پیدا ہوئے۔ رب فرما رہا ہے قرآن میں، سلام پڑھ رہا ہے رب کریم یحییٰ علیہ السلام پر، سلام ہو جس دن پیدا ہوئے، سلام ان پر ہو جس دن وہ اس دنیا سے جائیں گے، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ پھر سلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہ سورہ مریم ہے، آپ سن چکے ہیں پیچھے۔ سلام ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا۔ کمال ہے، نبی اپنے میلاد، یہ میلاد پیدائش پر سلام پڑھنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے، رب کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک اور کفر اور بدعت کہاں سے آ گئی؟ ہر چیز ہم نے بدعت اور شرک اور کفر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیا ہم نے دین کا حشر کر دیا۔ جو ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین ساری زندگی، ہم 1 سال آن لائن جناب علی پڑھ کے علامہ بن جاتے ہیں، کمال ہو گئی ہے۔ جنہوں نے ساری زندگیاں علم پر لگائی ہیں، جنہوں نے یہ ساری حدیثیں اکٹھی کی ہیں، اور ان کو وہ غلطی پہ لگے رہے جو ساری زندگی جنہوں نے کھپا دی اسی کام پہ، اور آپ 1 سال کے اندر علامہ بن گئے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ بس یہی کچھ پڑھا ہے ہم نے، محبت کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ اللہ مانو سے خود حضرت آج نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام اتنا کچھ ہونے کے باوجود عرض کر رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے مولا کریم اپنے خاص بندوں میں مجھے شامل سبحان اللہ۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن میں آتا ہے مولا کریم ہمیں نیکوں کے سنگ مارنا، سیکوں کے سنگ رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں، ہر مومن کی یہی دعا ہے۔ لہذا دوستو اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ بڑی خرابیاں، اب وہ حشر ہو چکا ہے کہ اگلی نسل تو بھول گئی ہے اس چیز کو۔ میں بار بار کہتا ہوں عقیدہ وضو ہے، عقیدہ ایمان میں وضو ہے، نماز عمل ہے۔ نماز تب ہوگی جو پہلے وضو ہوگا۔ عقیدہ درست ہونا لازمی ہے، پھر عمل تیرا کام آئے گا، ورنہ تیرا عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ پہلے عقیدہ درست کرو، رب اور رسول کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ والوں کے بارے کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے۔ خیر بات حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدائش پہ ماں نے جب 3 مہینے کے ہو گئے، 3 مہینے میں نہ روئے، 3 مہینے کے اندر نہ پڑوسیوں کو پتہ چلا، 3 مہینے کی حفاظت کے بعد اب ماں کا دل جو ہے نہ وہ صبر سے لبریز ہو گیا، کسی وقت بھی یہ خبر ہو سکتی۔
ایک صندوقچہ تیار کروایا لکڑی کا، اس کے اندر اپنے لخت جگر کو رکھا، رات کے وقت بند کر کے اپنی بیٹی کو ساتھ دیا اور دریائے نیل میں رکھ کے بند اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے واپس آتی۔ صبح ہوئی، رات چلتا رہا، دریائے نیل میں آگے نہر جو باغات تھے فرعون کے اس طرف، اس نہر میں وہ صندوقچہ پانی کی لہروں میں اس سے چلا جاتا۔ صبح صبح فرعون کی بیوی کا نام تھا حضرت آسیہ، وہ بڑی عظیم خاتون تھی، غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنے والی، بڑی منکسر المزاج، بڑی متواضع، بڑی نیک خاتون، اللہ کی شان۔ اور گھر والا فرعون نے کافر خدائی دعویٰ کیے ہوئے، دونوں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نہر کے کنارے چل رہے ہیں کہ صندوقچہ بیٹھ رہا۔ ادھر ادھر جو سنتری تھے، دور دراز جو اس کے تھے، ان کو اشارہ کیا، وہ آئے، ان کو یہ دیکھو کیا ہے، پکڑو، کھولو، باہر رکھا میں نے کھولا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ دائیں انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے چوس رہے تھے، دیکھ کے حیران ہو گیا، پکار اٹھا، دیکھا میری قسمت، آپ بھی میری خدائی پہ شک کرتے ہو تم؟ وہ جس بچے کے لیے خطرہ تھا کہ یہ تیرے لیے خطرہ بنے گا، دیکھا خود ہی چل کے میرے پاس آ۔ آسیہ نے کہا کتنی بھولی بات کرتا ہے یہ بچہ، دیکھے نا یہ بچہ، یہ تو معلوم ہوتا ہے 2 سال کا یہ بچہ ہے، یہ تو پیدائش اس کی پچھلے سال کی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جس سال میں بچے نہیں مارے جاتے تھے، یہ تو اس سال کا بچہ ہی نہیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کی ذرا شکل و صورت دیکھنا، یہاں کو ہے اس طرح کا بچہ تم نے دیکھا ہے اپنی بادشاہی کے اندر؟ خدا جانے کہاں سے، سوڈان سے، اس سے پرے جہاں سے دریائے نیل کہاں سے بچہ چلتا چلتا یہ بچہ آ گیا ہے۔ تو میں تو یہ چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، یہ اولاد ہمارے پاس نہیں، اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے، اس سے ہمیں اور نفع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا منظور ہے، یہ کیا ہماری قسمت میں ہے، شاید ہی ہماری قسمت اسی طرح جاگ اٹھے۔ حضرت مائی آسیہ بازی کو لے گئی، ٹھیک، بچے کو دودھ پلایا جائے، ادھر ماں نے اپنی بیٹی کو صبح روانہ کیا، میری بیٹی پتہ نہ چلے کسی کو، ذرا دور دور چلتے چلتے اس صندوقچے کی خبر لے اپنے بھائی کی، کہاں گیا، کہیں نظر آتا ہے یا نکل گیا۔ اب وہ بچی بھی چلتے چلتے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح میرے بھائی کا صندوقچہ پکڑ لیا گیا ہے اور بادشاہ کے محلوں میں پہنچ گیا۔ وہ بھی اس طرح بھولی بن کے وہ بھی جا کے کھڑی ہوگی، دیکھ رہی ہے نظارہ۔ ہر کوئی بادشاہ نے اپنے دائیاں بلائیں، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ جب کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، بچہ رو رہا، 3 مہینے نہیں روئے، دریا میں بہہ کے نہیں روئے، اب رو رہے، تو اب پریشانی لائے کہ اس بچے کو دودھ کس طرح پلائے گا، کسی دائی کا دودھ ہی نہیں پی رہا۔ اس وقت یہ ان کی بہن ہوئی، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایک گھرانہ نہ بتاؤں جو تم اس کے بھی بھلے کا ہوگا اور وہ اس کی کفالت بھی بڑی اچھی کر لے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ دودھ بھی اس دائی کا یہ پی لے گا۔ اس نے کہا بلا لاؤ کون دائی، سیدھی گئی والدہ کے پاس، عرض کرتی امی حضور میرا ویر، میرا بھائی اس طرح ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، بادشاہ کے اس کو پکڑ لیا گیا، وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ماں آئی، ماں کی خوشبو پا کے بچہ چپ کر گیا، ماں کے سینے سے لگ گیا، دودھ پینے لگ گیا۔ فرعون کہتا ہے اے دائی، یہ تیری یوں ہی گود میں آیا بچہ، سکون میں آ کے دودھ پینے لگ گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی وجہ جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک پاک صاف رہنے والی خاتون ہوں، اپنا جسم اپنے کپڑے پاک رکھتی ہوں،
اور کچھ بچے فطرتی طور پہ پیدائشی طور پہ بڑے نفاست پسند ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ بڑا نفیس بچہ ہے، تو اس لیے میرے دودھ کو اس نے قبول کیا ہے کہ میں خود بڑی نفاست پسند ہوں اور پاک رہنے والا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور روزانہ ایک اشرفی بھی تنخواہ اور بچے کو لے جا پاک جا کے. اللہ کی شان، بچہ پھلتے پھلتے جوان. اگلے رکوع میں پھر چلتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم پھر اپنوں کو ایسی جزائیں دیا کرتے ہیں. دیکھا پھر ان کے گھر میں پال کے دکھایا نہیں، جس کے لیے کتنے بچوں کی یہ ذبح کرتا رہا، اسی ظالم کے گھر کے اندر میں خدا نے جو پال کے نہ دکھاؤں، اسی کے گھر کے اندر اپنے موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام پلتے پلتے جوان. صبح کا وقت ہاتھ پہ سویا ہوا، آپ بازار نکلے تو بازار کے اندر ایک قبطی تھا. قبطی فرعونی نسل جو تھی وہ اپنے آپ کو قبطی الگ کہلاتے تھے. تو جو بنی اسرائیل تھے ان کو گھٹیا نسل قوم سمجھتے تھے، ان کو غلام سمجھتے تھے. اس کا کوئی گٹھی کا کوئی گٹھا تھا لکڑی کا یا کوئی کام تھا بھی یہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچا. وہ کہے بھی بھائی کیوں پہنچاؤں؟ اس نے کہا نہیں تم ہمارے غلام میں یہ اٹھاؤ اور پہنچاؤ اس کو. وہ کچھ زیادتی اس کے اوپر کر رہا تھا. اس نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اس نے مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اس قبطی کو سمجھایا کہ کیوں کس لیے اس غریب کے یہ اپنا سامان تیرا اپنا گٹھڑی اپنی خود اٹھا، اس غریب کے کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ غلام ہے ہمارے، لوگ اسی کو کام کرنا ہو. موسیٰ علیہ السلام حضرت طیش میں آئے، بکا ایک ہی لگا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ بس ایک کا رسید کے اس کا کام تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ میرے مولا یہ کیا ہو گیا، میرے رب کریم مجھے معاف کر دے، یہ میں کیا کر رہا ہوں. اب آپ وہاں سے نکلے، رات گزاری، بادشاہ کا خبر پہنچی، کون ہے بھی کون ہے، کس نے مارا کس نے مارا. اگلے دن وہ جو آپ کی قوم کا آدمی تھا وہ کسی اور سے الجھا ہوا تھا، اس کو چھڑانے کے لیے گئے تو اس ظالم کی زبان سے نکل گیا کہ اے موسیٰ کہ جس طرح تم نے کل ایک آدمی قتل کیا، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ تو اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے. اس کو شک پڑ گیا بھی آج میری خیر نہیں ہے. وہ اسی زبان سے نکلا، پتہ چل گیا بادشاہ کر کے اس آدمی کل جو مارا گیا ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا. ایک خفیہ مومن، آگے پوری صورت ایک مومن 24ویں پارے میں آتی ہے، وہ اس مومن کی شان میں. یہ ایک خفیہ مومن تھا اس کی کیبنٹ میں. اس نے چپکے سے نکلا، موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی بھائی یہ تیری اب قتل کے در پے ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوچ کر مصر سے نکلے، بحر قلزم سے اوپر سے جہاں نہر سویز ہے اس سے سفر کرتے ہوئے صحرائے سینا میں داخل ہوئے. پھر خلیج عقبہ کے اس کنارے جا پہنچے جو اس وقت اردن اور ساتھ سعودیہ کا علاقہ ہے، جہاں مدین شہر تھا اس شہر میں جا پہنچے. سفر کرتے کرتے مدین جب جا پہنچے تو مدین کے باہر شہر کے آپ نے دیکھا کہ ایک جم گٹا لگا ہوا ہے لوگوں کا، اور دو بچیاں ہیں معصوم شہزادیاں، وہ اپنا ریوڑ لے کے بھیڑ بکریاں لے کر کے ایک کنارے پہ کھڑی ہیں باہر دور. آپ سیدھے ان بچیوں کے پاس گئے. ہائے ہائے، آپ نے فرمایا کہ بچیوں تم ادھر کیوں کھڑی ہو، اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم لوگ ہیں اپنے مال جو ہیں ریوڑ ان کو پانی پلا رہے ہیں، وہاں کنویں سے ڈول کھینچ کے ساتھ ہاؤس بنایا ہوا ہے، اور یہ چرواہے اپنے مال ڈنگر کو پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی بکریاں لے جاتی ہیں، ان کا بچہ کچا ہم پلا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ ایسا کلچر ہے ان ظالموں کو، اور یہاں عزت ہی نہیں ہے بچی کی، خاتون کی عزت نہیں ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کرتے ظالم
تم پہلے ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا کے ان کو پہلے بھیج دو، آپ خود بعد میں پلاتے رہنا اپنے ریوڑ. یہ ان کی عقل میں نہیں تھی بات. آپ نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو تمہارا بھائی نہیں ہے. بچی نے کہا کہ تمہارے بھائی ہے. اللہ. تمہارے والد بوڑھے ہو چکے، وہ مال چرا نہیں سکتے. بچیاں چلی گئیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک درخت کے نیچے آ کے اللہ کے حضور التجا کرا. یہ میرے مولا، میں پردیسی، میں ایک فقیر آدمی، تیرے سوا میرا کون نہیں یار. اب تیرے راہ تیرے پاس ہیں، تو جو کچھ عطا کرے میں تیرا ہی فقیر. اتنے میں اللہ کی شان کے بچیاں گھر پہنچی. وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہو آج جلدی آ گئی ہے. ابا حضور آج ایک جوان آدمی وہاں پہنچا ہے. اس نے وہ جتنے جوان تھے نا سارے چرواہے ان کو ادھر ادھر کر کے نا، تو انہوں نے اکیلے نہیں، جو 8-10 مل کے وہ ڈول کھینچتے تھے، اس اکیلے نہیں ایک ہی ہاتھ سے کھینچ کے پانی حوض میں ڈالا ہے اور لوگوں کو ہٹا کے ہمیں کہا کہ آؤ بچیوں تم اپنا ریوڑ پلا کے جاؤ، ان سے گھر چل جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام پہچان گئے. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرا کرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا. سبحان اللہ. ارے یار یہ دنیا کا نور اب کہاں کہاں دکھا رہا. تو جو اللہ کا نور جن کو لگ جائے وہ کہاں تک دیکھتے ہیں. خیر حضرت سلیمان حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ایک سے کہ بیٹی جلدی پہنچ اس جوان کو بلا کے لیا. بیٹی پہنچی، دیکھا جوان کو کہ درخت کے نیچے بیٹھا. قرآن مجید قربان جائیں یہاں جو بات کرتا ہے سچ بات ہے کہ اس سے اور عجیب ترین بات کوئی کر سکتا ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. تمشی علی استحیاء، بچی آئی چلتی ہوئی شرم کی چال چلتی ہوئی. شرم کی چال چلتی ہوئی بچی آئی. شرم و حیا سے بڑا کوئی زیور کسی خاتون کے لیے دعائی خدا کی سارے جہان کے زیورات قدموں میں ڈھیر کر دو کچھ نہیں ہے. سب سے بہترین تربیت ایک بچی کی اس کی عفت کی پاسداری اور اس کے شرم و حیا ہے. حیا ہے سب سے بڑا زیور یہ کسی خاتون کا پاک دامن رہے. یہ مرد کا بھی سب سے بڑا زیور ہے. اس پہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی. یہاں چونکہ وہ بچی اس کی چال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عنوان بنایا. کمال ہے قرآن میں اس بچی کے چلنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا. تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے ابا حضور آپ کو یاد فرما رہے ہیں اور جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے نا اس کا وہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا ہے تو آپ ہمارے گھر چلیں. میرے ابا حضور قربان جائیں وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر تھے، معصوم جان تھی. بچی کو نہیں آگے چلایا کہ بیٹی تو آگے آگے یا بہن بھی باجی تم آگے آگے چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. نہیں یہ آگے ہو گئے، اس بچی کو پیچھے کیا کہ مجھے بتاتے جانا بھی آگے دائیں ہاتھ جانا ہے یا بائیں جانا ہے، کدھر کس گلی پھرنا ہے. میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا. یہ بھی حیا کا پیکر، وہ بھی حیا کے پیکر. گئے سیدھے حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں. شعیب علیہ السلام ایک نظری پہچان. ہاں بیٹا کون ہو، کہاں سے ہو؟ پوچھ کے پھر من لگے اب غم نہ کر، اب دکھوں سے تو نجات پا چکا ہے. بس اتنی تسلی دی ہی ہے کہ ایک بچی بولی کہ ابا حضور یہ نوجوان ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو بڑا مضبوط ہے کیونکہ وہ ڈول اکیلا اس نے کھینچا ہے،
دوسرا ہے بڑا امانت دار اور حیا دار نظر آتا ہے، ہم اس کو اپنا نوکر نہ رکھ لے تاکہ بکریاں چرایا کرے۔ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اتنی بچی کی زبان سے بات نکلی، شعیب علیہ السلام نے اگلی بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرما دی، انی ارید ان انکحک، اے موسیٰ، اے بیٹا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک بچی سے میں تیرا نکاح کروں۔ اللہ اکبر۔ بچیاں بھی اس ایج کو نہیں پہنچی ہیں، ایسا کر کے 8 سال تو اگر میرے پاس گزارے نا تو 8 سال کے بعد میں ایک بچی تیرے نکاح میں دے دوں، اس کے بعد اگلے 2 سال تیرا جی چاہے وہ تیرے اوپر پابندی نہیں ہوگی، تو اپنی موج سے ہمارے پاس رہنا چاہے تو ہمارے پاس رہنا، اور نہیں رہنا تو آپ اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بات قبول کر لی، 8 سال شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رہے، نبی کے ہاں تربیت کا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، علامہ اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قدیمی 2 قدم ہے۔ آئے شبانی کہتے ہیں چروانا، بکریوں کو چرانا، چرواہے کو شبانی، بکریاں چرانا۔ اور یہ بیٹے آپ سمجھ رہے ہیں، آپ یہاں جو کالج یونیورسٹیوں میں جو کوئی اقبالیات سے کوئی واقف ہے تو اقبال ایک عاشق وہ گزرا ہے، پڑھا کرے اس کو سنا کر، بڑی درد کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس عصا تھا جو نسلاً در نسل پیچھے سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا، وہ عصا موسوی جو بنا وہ دے دیا کہ بیٹا یہ لے عصا اور یہ ہے ریوڑ، اب یہ اللہ کے سپرد کر۔ 8 سال گزار موسیٰ کلیم اللہ، اس 10 ہاتھ اونچا قد تھا آپ کا، اتنا ہی آپ کا وہ عصا مبارک تھا، اس سے آپ پتے جھاڑتے بکریوں کے لیے درختوں سے، تھک جاتے تو ٹیک بھی لگا لیتے، اوپر اس کی 2 شاخیں تھیں، اس عصا کے بارے آتا کہ 2 شاخیں تھیں، یہاں ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے، اور اگر سخت دھوپ ہوتی تو یہ 2 شاخیں جو تھی یہ سر سبز ہو کے اوپر سایہ بھی کر دیتی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر۔ وہ آگے پھر اس کا ذکر آتا ہے نا اس طرح سارا کہ وہ آگے کرتے ہیں نہیں، میں کیا کریں وقت کی زیادہ نہیں، 10 تو ہو گئے، ادھر ہی گھنٹہ تو ہو گئے، 20 پارے ہو گئے، 10 رہ گئے ہیں انشاءاللہ، اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، اللہ اکبر، بے شک غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، یہ آپ کو یادیں زندگی میں انشاءاللہ آتی رہے گی۔ ایسے بھی ہم بیٹھتے تھے، اللہ والوں کی مجلس لگتی، قرآن کی مجلس لگتی، قرآن کی مجلس۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 8 سال بیت گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بڑی سے شادی کر، جن کا نام حضرت مائی صفورہ تھا۔ 2 سال رہے، مزید 2 سال آپ نے گزارے وہاں۔ اب انہوں نے طلب کی کہ میں واپس اپنی امی حضور کے آؤں، مجھے 10 سال بیت گئے، میرا ایک بھائی ہارون بھی تھا، میری ایک بہن بھی تھی، میری والدہ بھی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گی۔ آپ نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو تیار کروں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اور موسیٰ کلیم اللہ کو تیار کیا، زاد سفر کیا، اور ساتھ چل نکلے آگے تک سیو کرنے کے لیے نکلے، نصیحتیں کرتے جا رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چل پڑتے، واپسی پہ گزرے جب کوہ طور کی طرف سے، سردیوں کا موسم تھا، اسی سے گزر کے صحرائے سینا ہے، پھر آگے بحر کلزم کا کنارہ
جہاں نہر سویز بحر روم کو ملا رہی ہے، اس سے ہو کے تو مصر میں داخل ہونا تھا۔ آپ کوہ طور کی طرف جب بڑھے، اس طرف سے بڑھ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ سردی سخت ہے، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اس میں آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں، ادھر کسی جھاڑی کو آگ لگائیں گے، ذرا تاپیں گے، کچھ تھوڑا سا سکون آئے۔ اہلیہ وہاں بیٹھ گئی، اور آپ چلے ایسے بالکل یہ سامنے 2 قدم 3 قدم ایسے چلتے ہیں تو آگ اسی طرح 2 قدم ہی آگے 2 قدم ہی آگے، چلتے چلتے آگ دور ہوتی جا رہی ہے۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس وادی کے داہنے کنارے پکا نور بنا ہوا، ساری جگہ کا روشن ہی روشن ہے۔ اس میں ایک درخت سبز، اس درخت کے جڑ سے، اس کے تنے سے آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رب ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یہاں مولانا روم بھی ایک جو مرشد اقبال ہے، علامہ اقبال اپنے آپ کو مرید لکھتے ہیں اور پیر رومی کو اپنا پیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر رومی نہیں ہے، فرمایا یہ ان کے مزاج کی یہ شماعت ہے، اور منہاج القرآن میں بھی گوشہ درود کی یہی پورا وہاں سے نقشہ لے کے کونیاں ترکی سے اور یہ بنایا گیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں، چوں روا باشد ان اللہ از درخت، کہہ روا نبوت کے گوید نیک بات۔ یہ تو جائز ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ کریم درخت کے تنے سے آواز دے رہا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں تیری میں آ جاتی ہے، درخت میں اللہ کی آواز آئے درخت کے تنے سے، یہ تو اس پہ تجھے اعتراض نہیں، اور اللہ والے کی زبان میں اللہ بولے تو اس پہ تجھے اعتراض نہیں۔ درخت سے آواز آئے تو تجھے اعتراض نہیں ہے، اور اللہ والے سے اللہ کی آواز ہے تو تجھے اعتراض ہے، یہ کیوں؟ حضرت مولا کریم نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، یہ تیرے پیچھے سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا ہے، یہ کئی جگہ یہ واقعہ تھا، پورے قرآن میں موسیٰ کلیم اللہ کے سب سے زیادہ واقعہ، یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے، اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، کئی راز ہوتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ یہ مولا کریم ہے، میرا عصا ہے، میں جب تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی چاڑ اس سے لیتا ہوں، اور بھی کئی کام اس سے لے لیتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا اس کو ذرا میرے موسیٰ اس کو ذرا پھینکے نہ نیچے ذرا چھوڑ۔ اب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا جا رہا ہے، ان کو معجزات دیے جا رہے ہیں، نبوت کا اعلان جا کے کرنا ہے، فرعون کے بڑے دربار میں کبریائی کا ڈنکا بجانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر تیار کیے ہی بھیج دینا نہیں، اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اے موسیٰ یہ ذرا یہ ڈنڈا اپنا ذرا نیچے پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام جو پھینکا اتنا بڑا اژدہا بنا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشری تقاضوں کے مطابق ادھر پیٹ کر ادھر جا پڑے۔ اس سانپ کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحے کے لیے ایسے تھرا گئے۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ ڈر نہیں، آ جا واپس آ، اس کو ذرا ہاتھ لگا، دیکھ تیرے لیے عصا ہی ہے، فکر والی بات نہیں ہے۔ یہ بگڑے تگڑے جو لوگ ہوں گے نا، ان کے علاج کے لیے تجھے یہ یہاں پریکٹیکل دکھا رہے ہیں کہ تم نے جا کے کرنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کریم نے فرمایا یہ بغل میں ہاتھ اس طرح دے لیا کر، جب تجھے خوف ہونا تو اس طرح ہاتھ دبا لیے کر، اور اس کو ہاتھ لگا پکڑ، اس کو تیرے لیے آسان ہے، کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ لگایا وہ عصا کا عصا ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، یہ اپنا جو ہاتھ ہے نا اس کو ذرا بغل کے نیچے دبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے دبایا، اللہ کریم نے فرمایا اس کو اب کھینچ باہر۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح باہر کھینچا جو سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یہ ہے ید بیضا۔ یہاں بھی علامہ اقبال پکار اٹھتے ہیں، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی۔ یہ جو گدڑیوں میں پھرتے ہیں نا، یہ جو بولی بولی باتیں کرتے ہیں، یہ جو پھٹے پرانے لباسوں والے لوگ ہیں، ارے ارادت ہو تو پھر دیکھ کہ یہ کیا ہے۔ یہ ید بیضا لے کے بیٹھے ہیں اپنی اس گدڑی میں، تجھے کیا خبر کہ یہ کیا ہے۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ چراغ جل رہا ہو، ہم چراغ کو پھونک ماریں تو چراغ بجھ جاتا ہے۔ مولا کریم یہ بندے تیرے کیا ہیں کہ بجھے چراغ کو پھونک مارے تو جلنے لگ جاتا ہے۔ ان کے سینوں میں تو نے چھپا کے کیا رکھ دیا؟ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ نہ پوچھ، خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکین۔ خیر دوسری گلی میں نکل گئے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں کی باتیں کہ سکون، میں حیران ہوتا ہوں اللہ والوں کی باتوں میں یار یہ سکون ہے، ان کا اپنا عالم کیا ہو، اپنا عالم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دے کر کے بھیجنا چاہا تو عرض کی مولا کریم میرا ایک بھائی ہارون ہے، میں چھوٹا تھا، مجھے آزمایا گیا، آگ کا انگار لیا تھا وہ فرعون ظالم نے۔ وہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ فرعون نے ایک دن لے کے موسیٰ کلیم اللہ کو نا گود میں، تو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو داڑھی تھی، داڑھی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے چھوٹے بچے جیسے ہاتھ مارنے لگ گئے، ہاتھ مارتے مارتے دوسرا ہاتھ مارا فرعون کو، فرعون کا سر پھر گیا۔ فرعون کہنے لگا آسیہ بلا نہ مجھے، یہ بچہ ہوئی ہے جو میری تباہی کرے گا، اس کا یہ اشر اس نے کیا آج میرے ساتھ کیا ہے۔ آسیہ کہنے لگی کہ بچے بچے ہوتے ہیں، آپ کو کیا ہوگا؟ بچے کو تو نہیں پہچان ہوتے بھی سونے کی ڈلی کیا ہے اور آگ کا انگارہ کیا ہے۔ اس نے کہا نا میں تو آج آزماؤں ہی آزماؤں۔ ایک طرف سونے کی ڈلیاں رکھ دی گئی، ایک طرف آگ کے انگارے درخت رکھ دیے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے 4 زانو چلتے تھے، بچے نہیں چھوڑتے، 4 زانو چلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک طرف سے چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کا رخ جو ہے جبریل امی ساتھ مدد کر رہے تھے، رخ ان کا ادھر آگ کی طرف کر دیا، بچانا تھا نا۔ بس وہ آگ کو ویسے ہاتھ لگایا، موسیٰ کلیم اللہ نے چھوٹے ہی بچہ تھا، تو ایک فطرتی چیز ہے جب آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگے یا کوئی سے تو فوراً آدمی منہ میں لیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جو انگارے کو اس طرح اٹھایا، انگارہ چمڑا منہ میں لگایا، آپ کی جیب جل گئی، جس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تو مجھے بھیج رہا ہے فرعون کے پاس۔ ایک تو میرا بھائی ہارون جو ہے نا وہ بڑا فصیح زبان والا، ایک تو اس کا میرا وزیر بنا دے، میری پیٹھ جو ہے نا مضبوط کر، میرے بھائی سے اس کو میرا وزیر بنا۔ وزیر یہ لفظ عربی کا بھی بڑی سننے والی بات ہے، وزیر لفظ ہے عربی کا،
اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، لفظی ترجمہ، نہ کہ اپنا بوجھ قوم پہ لادنے والا۔ آج کل تو وزیر کے لفظ کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ قوم کا بوجھ اٹھانے والا وزیر کا معنی ہے، نہ کہ اپنا بوجھ بھی قوم پر لادنے والا۔ اے اللہ اس کو ایک تو میرا وزیر بنا دے، دوسرا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، میں جو کچھ کہوں نا بس میرا سینہ اس طرح کر دے، جو کچھ میں کہنا چاہوں، جو کچھ میں سمجھانا چاہوں، میرے انشراح صدر بھی نصیب فرما، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، اور میں جو بات کرنا چاہوں وہ بات منو اسی طرح میں اگلے کو سمجھا بھی سکوں، اور میرا بھائی جو ہے اس کو بھی میرا پشتیبان بنا دے، میرا اس کو ساتھی بنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تیری ساری دعا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا دونوں بھائی جانا فرعون کے پاس، جاتے ہی آسا نہ دکھانا، لٹ سے نہیں تبلیغ ہوتی، تبلیغ لٹ سے نہ کرنا، تبلیغ بڑے پیار اور محبت سے ان کو بڑی میٹھی زبان میں دھیمی آواز میں ان کو بات کرنا، پہلے ابتدا ایسے کرنا اس طریقہ سے، حالانکہ جو کچھ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ تھا نا، لیکن طریقہ قرآن ہی سمجھا رہا ہے بھی تبلیغ ہوتی کیا ہے، اس کو کرنا کس طرح، اس کے لیے زبان کون سی استعمال کرنی، لٹ سے تبلیغ نہیں کرنی، اور ساتھ ساتھ قربان جان اتنی پیاری بات ہے، یقین جاؤ میں نے یہ راز ڈاکٹر طاہر القادری سے سمجھا اس کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھا میں نے علم کسی اور جگہ سے تھا جو صحیح بات ہے، لیکن میں نے دین کو سمجھا ڈاکٹر طاہر القادری کی کیس میں، دیکھو پورے باغ کھلے پڑے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ سنتے ہیں، ان کو سنو تو صحیح یار، اس آدمی کو سمجھو تو صحیح، اعتراض ایک پروپیگنڈا تو رب کو نہیں لوگ دنیا نے چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کے اس بات کے میں 100 اعتراض دنیا کرتی پھرتی، آپ نے تو دین سمجھنا ہے، آپ دین سمجھیں، دین کی حکمتیں سمجھیں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اصول اور تفسیر کو سمجھیں، فقہ اور فقہ کے اصول کو سمجھیں، اجتہاد کو سمجھیں، اس دنیا کی مرضیں کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے سمجھیں، اسلام مذہب کیا بتاتا ہے، سیاست اسلامی کیا ہوتی ہے، اور گندی سیاست کیا ہوتی ہے، سارا سمجھیں اس چیز کو۔ ہم نے دین کو اتنا تنگ کر دیا، بس مسجد تک عیسائیوں نے چرچوں میں بند کر دیا، باہر جو جی چاہے کرتے پھرے، ہم نے اسلام کو مسجدوں میں بند کر دیا، کہتے نہیں جی باہر نہیں، اسلام صرف مسجد نہیں، اسلام تجھے گر سکھاتا ہے سلطنت کے، جو سلیمان علیہ السلام نے سلطنت کر کے دکھائی ہے، کوئی مائیکل آل کر کے دکھایا ایسی سلطنت، ہم گندے معنی میں استعمال کرتے ہیں سیاست کو، اچھے معنی بھی استعمال کر لیا کریں، اسلامی سیاست بھی ہے۔ خیر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب تبلیغ کے جانے لگے، اللہ کریم نے بڑی عظیم بات ہے، میں اس کو جب سمجھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو انتظامیہ ہے نا، انتظامیہ، آپ انتظامیہ کے لوگ بیٹھے یہ بھی سنیں غور سے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، میری کبریائی کا ڈنکا بجانا ہے فرعون کے پاس، وہ بھی کام تو میرا ہی ہے نا، تبلیغ توحید میری کا درس دینا ہے نا، لیکن یہ یاد رکھنا چپکے چپکے مجھے بھی یاد کرتے رہنا، مجھے نہ بھول جانا، مجھے نہ بھول جانا، مجھے بھی یاد رکھنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مبلغ بن گئے تبلیغ کی، بس ایسے جیسے ہم ٹھیکیدار دین کے بن گئے، جیسے بھی سارا کچھ یہ کرنا لیکن دوسروں کے ذمہ ہے، میرے ذمہ صرف تبلیغ ہے، اور نہیں اللہ کے بندے دوسرے 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 7 نمازیں پڑھ، یہ ہے تبلیغ، دوسرے روزانہ قرآن کا سپارہ پڑھے تو 2 سپارے پڑھ، یہ کیا ہوا کہ دوسروں کو تبلیغ کرے اور خود سے آدمی غافل رہے۔ رب کریم اپنے نبیوں کو فرما رہا ہے دونوں بھائی جاؤ
اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، میرا ذکر نہ بھولنا، چپ کے ساتھ ذکر میرا جاری ہو، صرف تبلیغ ہی نہ کرنا، اپنے آپ کو تبلیغ کرو۔ یہ گل ہے۔ خیر آخر چلے جاتے ہیں سورہ عنکبوت کا، آخری عنکبوت اس کا جو نام رکھا گیا۔ یہ تو سورت قصص تھی جس کے اندر یہ قصے واقعات تھے، اس کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، اللہ کریم مثال دیتا ہے بتوں کی، مشرکوں کی، کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے جابر ظالم قومیں آئیں، قارون آیا، اسی کی آخر میں قارون کا واقعہ بھی ہے کہ جس کے خزانوں کو ایک پوری جتھا فوج کا اٹھاتا تھا صرف خزانے کی پونجیاں، اور لوگ جب اس کا کر و فر دیکھتے، اس کی دنیا داری کو دیکھتے، حسرت کرتے، یار اس پر تو بڑا ہی کرم ہے اللہ کا، اس پہ تو اتنی نعمتیں ہیں اس قوم کے پاس۔ علم والے کہتے ہیں ظالموں یہ بات نہ کرو، تم انجام کو نہیں سمجھتے، انجام جو آخرت جس کی سنور گئی، جو ایمان لایا، آخرت سنوار گیا، صبر پہ قائم رہا، وہ ہے کامیاب۔ یہ کیا کامیاب ہے؟ بس چند دن ہی گزرے ہیں، اس کے بعد بمے خزانوں کے فرعون کو زمین میں تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے نمرود آئے، فرعون آئے، شداد آئے، کہاں گئے؟ اللہ والوں کے تذکرے شروع ہیں، اللہ والوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں نا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی گھر بناتی ہے، اتنا کمزور بھی گھر کسی اور جاندار کا ہے جتنا مکڑی کا گھر وہ جو جالا سے بنا دیتی ہے، تن دیتی ہے، یہ اتنی کمزور اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہ جو پجاری ہیں بتوں کے اور جس سے یہ لگے ہوئے، یہ بھی اتنی کمزور، ان کے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس ہے۔ مولا علی شیر خدا کی نصیحت فرماتے ہیں آخری کہ اپنے گھر کے اندر مکڑی کا جالا نہ بننے دو، گھروں کے اندر مکڑی کا جالا نہ بننے دیا جائے، فوراً اس کو اتار دیا کرو، کیونکہ یہ مکڑی کے جالے جو ہے گھر کے اندر نحوست، گھر کے اندر غریبی، اور گھر کے اندر یہ بیماری اور تباہی لے آتی ہے۔ لہٰذا مکڑی کے جالے گھر میں نہ بننے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا صلی وسلم دائم مولا کریم، جس طرح ہم نے تیرے کلام پاک تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے 20 پارے پڑھے سنے، تو سب مختصر سا تعارف اور خلاصہ جو بیان ہو رہا ہے اسے قبول فرما، ہمارے لیے سے توشہ آخرت فرما۔ آج مولا علی شیر خدا کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے، مولا کریم ان بزرگ ہستیوں کا صدقہ ہمارے جوانوں پہ رحم فرما، حسنین کریمین کا صدقہ ہمارے جوانوں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ کرم فرما، مسلمانوں کے ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما، قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دلی آرزویں تمنائیں پوری فرما، ظاہر و باطن میں جتنی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہر قسم کی نحوست سے ہمیں پناہ میں رکھا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ۔